الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام تر درود محمد و آل محمد کے لیے ہے. اللہم صلی علی محمد محمد و آل محمد. قائم ٹی وی کی جانب سے آپ کا میزبان امداد نقوی حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قائم ٹی وی نے ایک نئے پروگرام کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان ہے امریکہ میں مراکز عزاداری. تو امریکہ میں مراکز عزاداری اس وقت ہمارے ساتھ میرے علاوہ کینیڈا سے سید محمد عباس صاحب بھی موجود ہیں جو ہمارے مہمان سے سوالات کریں گے وقتاً فوقتاً. اور میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کے تعارف سے پہلے اس کے جو ادارے کو چلانے والے لوگ ہیں، منتظمین وغیرہ، فاؤنڈر، ان کی تھوڑی سی ان کے بارے میں بتا دیا جائے. تو یہ ہمارے اصطفیٰ حسین نقوی جو ہیں، یہ ادارہ شاہ نجف نیو یارک میں جو برینٹ فورڈ میں ہے اس کے فاؤنڈر ہیں. اور ماشاءاللہ یہ ہمارے جو ڈیلس کے سید ارتضیٰ حسین نقوی صاحب ہیں ان کے بڑے بھائی ہیں جن سے ہم نے پچھلے دونوں پروگرام کیا تھا آئی کیو اے. تو ہاں ماشاءاللہ. تو میں سوال کرتا ہوں جناب اصطفیٰ نقوی صاحب سے کہ یہ آپ کا ادارہ کس سن میں آپ نے اسٹیبلش کیا تھا؟ اصطفیٰ بھائی یہ کتنا پرانا ادارہ ہے آپ کا؟ میں بتا رہا ہوں کو ہم نے بنائی تھی آرگنائزیشن 1986 میں اور ادارہ 1991 میں جو ہے یہ جگہ لی گئی تھی. اس جگہ پہ اس وقت ادارہ قائم ہے. جی اصطفیٰ بھائی ادارے کا نام بتا دیجیے آپ. ادارے کا نام رکھا ہوا ہے امام بارگاہ شاہ نجف، اور جس آرگنائزیشن کی طرف لیا گیا تھا اس کا نام ہے جعفریہ ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ. یہ اس کی پیرنٹ آرگنائزیشن ہے اور ہم بارے کو ہم یہ کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے ایک اور نام دیا ہوا ہے اس کو جو رجسٹرڈ ہے، وہ ہے اسلامک سینٹر آف سفولک کاؤنٹی. اچھا ٹھیک ہے. تو ناظرین ہم یہاں اس پروگرام میں دو حصوں میں تقسیم کریں گے. ایک وہ حصہ ہوگا جس میں کہ کووڈ سے پہلے جو پروگرام ہوتے تھے شاہ نجف کے، ان کے بارے میں سوالات کریں گے کہ وہ زیادہ ہوں گے. کووڈ کے بعد تو ظاہر سب جانتے ہیں اس مختصر ہو گئے پروگرام، تو وہ ہم دوسرا حصے میں کریں گے. تو یہ بتائیے اصطفیٰ بھائی کہ آپ کووڈ سے پہلے کون کون سے پروگرام آپ کے یہاں ہوا کرتے تھے، یعنی ریگولر پروگرام جو آپ کے مجلس وغیرہ، محافل اور اس طرح کے پروگرام؟ جی ویسے جب سے ادارہ قائم ہوا ہے اس وقت سے لے کے آج تک، مطلب ابھی حال ہی میں ہم لوگ، کیونکہ جو عام پروگرام ہوتے ہیں وہ تو ظاہر آپ کو پتا ہے کہ محفل، مجالس اور ہر شہادت پہ اور ہر ولادت پہ ہوتی ہے، پروگرام ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر اپنے کمیونٹیز جو ہم لوگوں کا سینٹر ہے وہاں پر بھی کافی پروگرام لوکل کمیونٹی کے ساتھ مل کے کیے ہیں. ہم لوگوں نے سوپ کچن وغیرہ چلاتے ہیں تھے، اب تو نہیں کر رہا ہے کیونکہ کووڈ کی وجہ سے. پہلے سوپ کچن ہر مہینے میں پہلی سنڈے کو سوپ کچن ہوا کرتا تھا. اس کے بعد جتنے بھی محلے کے لوگ ہوا کرتے تھے ہر تہوار پہ ان کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا. مثال کے طور پہ اگر لیٹس کے رسول خدا کی ولادت کا دن ہے تو ہمارے محلے میں جتنے بھی گھر سے قریب میں 8-10 گھر ہیں جو بالکل قریب میں، ان سب کو کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور دیا جاتا تھا، کبھی کھانے پا یا کبھی کوئی چیز ان کو تحفے پہ دی گئی. اور اس کے علاوہ ہر سال ایک مرتبہ ہم گیٹ ٹوگیدر کرتے تھے جس کے اندر ہمارے لوگ بھی ہوا کرتے تھے اور جو لوکل لوگ ہوتے تھے ان کو بھی دعوت دی جاتی تھی. ماشاءاللہ، ویری گڈ، بہت خوب. اور لوگ اس کے علاوہ ہمارے سامنے بالکل پبلک لائبریری ہے تو وہاں پر بھی پروگرام نے کیے اور وہاں پر انہوں نے باقاعدہ آرٹیکل لکھا اور کافی تعریف کی، مذہب کی بھی، اسلام کے نظریات جس طرح کے تھے. ہمارا مولانا جو ریزیڈنٹ عالم ہے ریان نقوی صاحب، ان کا بھی انٹرویو دیا انہوں نے اور کافی مطلب رہا. اب اس کے علاوہ اور جو ہے یہاں سفولک کاؤنٹی کے اندر ظاہر ہے ہمارا تو ایک ہی ادارہ ہے لیکن باقی ہمارے بھائیوں کے کافی ادارے ہیں. تو یہاں پر بھی ہر مہینے تو نہیں لیکن ہر سیکنڈ منتھ یا تھرڈ منتھ جو ہے ہمیشہ پروگرام رہتا ہے اور ہمیشہ بلایا جاتا ہے. وہاں پروگرام ہم لوگ کرتے ہیں وہاں پر ماشاءاللہ. اور سب سے جی
یہ فرمائیے. ہاں ایک آخری پروگرام جو ہم لوگ جو آپ کو سب کو معلوم ہوگا کہ جو نیو یارک سٹی کے اندر محرم کا جلوس نکلتا ہے وہ بھی ہماری طرف سے نکالا جاتا ہے اور وہ مطلب کہ آپ کو پتا کہ 1986 سے نکلا ہے اور آج تک مطلب ہر سال چلتا ہے وہاں پر. تو ماشاء اللہ. تو یعنی گویا جو پرمٹ ہے وہ اس کو آپ کے نام پہ ہے وہ جی ہاں مینہٹن والے جلوس کا. جی میں نے جی ماشاء اللہ. اچھا یہ بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے آپ کی, میں دیکھ رہا تھا کہ جی اتفاق نہیں ہوا کبھی وہاں آنے کا, لیکن میں نے ویسے دیکھا ہے بلڈنگ ماشاء اللہ. تو یہ بلڈنگ آپ کی پیڈ آف ہو چکی ہے یا ابھی؟ نہیں بلڈنگ ہماری جو ہے ہاں نہیں بلڈنگ جو ہے ہم نے ایکچولی یہاں جو جگہ ہے آپ مطلب بڑی تعجب ہوگا لوگوں کو ہوتا ہے کہ یہ ایگزٹ 52 پہ لانگ آئلینڈ میں ہے, سفک کاؤنٹی کے اندر, برنٹ روڈ کے اندر. اچھا. اور آپ کو یہ عجیب اتفاق سمجھ لیں یا مطلب یہ تو ہم نے دیکھا نہیں تھا, لیکن اب کہیں سے بھی آپ آئیں گے اس جگہ پہ لانگ آئلینڈ میں اگر رہتے ہیں تو ناٹ میکسیمم جو ہے نا وہ آپ 20 منٹ 25 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں یہاں پر. تو سینٹرل جگہ ہی ہے, تو اس کی اچھا. جگہ لکھی گئی تھی. اور یہ واحد جگہ برنٹ روڈ کے اندر ہے جس کا سائز جو ہے وہ تقریباً 1 ایکڑ ہے. تو نہ وہاں پر سٹی میں ہمارے مطلب اس علاقے میں جہاں یہ سینٹر ہے وہاں پر اتنی جگہ نہیں تھی. تو اس لحاظ سے یہ مطلب زمین لی تھی ہم نے اور زمین کے ساتھ ایک گھر تھا اس کے اندر. تو وہ اسی وقت تقریباً 5 سال میں پیڈ آف ہو گیا تھا سب کچھ. اور اس کے بعد ہاں اس کے بعد جو کچھ بھی کنسٹرکشن ہوئی ہے تقریباً اس وقت 2 ملین سے اوپر کی کنسٹرکشن وہاں پر ہوئی ہے جو اسکریچ سے شروع کی بلکہ ہم نے. تو سب آلریڈی مطلب پیڈ آف ہے اور کوئی قرضہ اس پہ نہیں ہے بلڈنگ کے اوپر. اور جزاک اللہ. جی ہاں تو ماشاء اچھا اللہ اس میں ہاں اس میں کیپیسٹی کتنی ہوگی, یعنی ایک وقت میں کتنے افراد مجلس یا محافل میں آ جاتے ہیں آپ کے جو آفیشلی جو سی او ہمارے پاس ہے اس کے لحاظ سے 450 کیپیسٹی ہے اس کی. مرد حضرات دونوں ملا کے, دو ملا مرد اور خواتین دونوں ملا کے. جی جی اچھا 400 بہت بڑی, بہت اچھا. جی تو اچھا اسی حساب سے پارکنگ کی بھی آپ کی جی کتنی ہاں پارکنگ اس وقت ہمارے پاس پارکنگ 2 طریقہ ہے. ایک ہماری اپنی پارکنگ لاٹ ہے جس کے اندر تقریباً 49 کاریں جو آ سکتی ہیں ایک وقت کے اندر. اچھا. اور اس کے علاوہ ہمارے سامنے جو پبلک لائبریری ہے ان سے ہم نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کہ جب بھی ہمارے یہاں پروگرام کوئی ہوتا ہے, عام طور پہ پروگرام شامی کو ہوتے ہیں صبح عید وغیرہ کے, تو وہ پرمیشن ہم کو دیتے ہیں اور ہم وہاں جا کے گاڑی کھڑی کرتے ہیں. تو وہاں کی پارکنگ جو ہے وہ تقریباً 1000 پارکنگ ہے ان کے پاس. تو مطلب پارکنگ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے پارکنگ کا. اور دوسرا کہ 3rd ایونیو جہاں پر سینٹر موجود ہے وہ لوکیشن اس قسم کی ہے کہ وہاں آپ گاڑی جتنی چائے کھڑی کر سکتے ہیں دونوں طرف سڑک کے نا. تو کوئی تو یہ بہت ہی مطلب پارکنگ کی طرف سے ہم لوگ بڑے اطمینان ہے ہم کو کہ وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. ماشاء اللہ. اچھا آپ کے لانگ آئلینڈ میں کتنے مومنین کے گھر ہوں گے اندازاً؟ مومنین جو ہم لوگ پاس جہاں سینٹر ہے تقریباً ہماری میلنگ لسٹ جو ہے وہ تقریباً 300 فیملیز ہیں. ہکسویل دونوں ملا کے ہاں سب ملا کے لانگ سمجھ لیں آپ کے ناسو کاؤنٹی سفک کاؤنٹی دونوں کو ملا کے تقریباً 300 کی قریب میلنگ کرتے ہیں ہم لوگ. اور میرا خیال ہے کہ 350 کے قریب فیملیز ہوں گی ضرور یہاں پر انشاءاللہ. ویری گڈ. تو اچھا اس میں آپ کے علاوہ بھی کوئی لوگ ہیں جو آپ کی ہیلپ کرتے ہوں آرگنائزیشن میں؟ ہماری 15 آدمی کمیٹی ہے جس میں کہ ٹریجرر بھی ہیں, جنرل سیکرٹری بھی ہیں. لیڈیز کی ہماری کمیٹی الگ ہے جس میں 3 لیڈیز ہیں جو بڑی ایکٹیو ہیں. اور لیڈیز پروگرام ہمارے یہاں مسلسل ہوتے ہیں. مطلب یہ ایک اور مطلب بڑی بات ہے کہ جس طرح جینٹس پروگرام ہوتے ہیں لیڈیز کے بھی پروگرام جو ہے وہ الگ سے ہوتے ہیں. اور اس میں اور ذاکرین مطلب ٹاپ ناچ ذاکرین ہم لوگ جو بھی مطلب ریکمینڈڈ ہوتی ہے ان کو بلاتے ہیں. وہ سارا خرچہ جو ہے اور سارا جو مطلب ہوتا ہے وہ سارا خواتین کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو وہاں 15 آدمی ہمارے اپنے مردوں میں ہیں, باقی جو ہے تقریباً 2 جو کمیٹی میں ممبر بھی ہیں عورتیں ہمارے پاس, ان کی اپنے والنٹیئر فورس ہے اور پروگرام وغیرہ کرتی ہیں. اور ہاں مدرسہ بھی چلتا ہے ہمارے یہاں ویکینڈ پہ, یعنی سیٹرڈے اسکول جیسے سنڈے اسکول. ایک زمانے میں تو آج کل تو کچھ کم ہے, آج کل آن لائن پہ ہے, لیکن جس زمانے میں یہ نہیں تھا کور تو وہاں پر 200 سے لے کے 250 بچے رجسٹرڈ تھے اور تقریباً اٹینڈنس کافی مطلب تھی. اور سیکورٹی وغیرہ ہم نے پرووائڈ کر رکھی تھی ان کو اسپیشلی کہ وہ کوانٹٹی. تو اس کے ساتھ ساتھ سیمینارز بھی ہمارے یہاں بہت ہوتے ہیں, مطلب کہ مختلف ٹاپکس کے اوپر اور مختلف لوگوں کو بلایا جاتا ہے. اور لوکل جو لوگ ہیں پولیس اور یہ جتنے کانگریس مین وغیرہ ان سب کو بھی
وقتاً وقتاً دعوت دی جاتی ہے اور وہ لوگ یہاں بہت خوش ہیں ہم لوگوں سے اس لحاظ سے. صحیح ماشاء اللہ. اچھا آپ کی اپنی بھی لائبریری ہے کوئی امام بارگاہ کے؟ جی ہاں, ہماری اپنی لائبریری ہے, اپنی اس میں لائبریری 7,000 کتابیں ہیں اس کے اندر, ماشاء اور اللہ. ساری کمپیوٹرائز ہیں, اور جو بھی رہنا چاہتا ہے وہاں بیٹھ کے ہی پڑھ سکتا ہے, اور اگر آپ لا سکتے ہیں تو لے. ہاں صرف جو جس طرح کتابیں جیسے مصول کافی ہے یا جس کی جلدیں جو ہے مسلسل ہیں اس کو ہم بارو نہیں کرنے دیتے ہیں, کیونکہ وہ بارو کرتے ہیں واپس بعض دفعہ ہو جاتا ہے مسئلہ. اس کے علاوہ کوئی کتاب آپ لینا چاہیں آپ آ کے نام لکھا دیں اپنا, اور اس کو آپ بغیر کسی اس کے آپ کو مل جائے گی, اور آپ اس کو جب ہم سے وعدہ جب بھی آپ نے کیا کہ ایک ہفتے میں 2 ہفتے واپس کریں کتاب کو واپس کریں. انگریزی کی کتابیں بہت ہیں, اردو کی بھی بہت کتابیں ہمارے پاس ہیں, خاص کر اردو کا ذخیرہ زیادہ ہے ہمارے پاس. پورے 2 کمرے جو ہیں وہ کتابوں سے بھرے پڑے ہیں, ایڈیٹنگ روم الگ ہے. جی ماشاء اللہ. یہ آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ کے ریزیڈنٹ عالم جناب ریحان نقوی صاحب, ریحان کے صاحب, جی ہاں, یہ کووڈ سے پہلے ریگولر آپ کے نماز 5 وقتہ نماز پڑھاتے تھے ساری؟ جی ساری جو بھی نماز پڑھاتے ہیں ساتھ میں کفن. ہمارے ہاں ایک اور جو آپ کو شاید میں رہ گیا بتانا کہ کفن دفن کا پورا سسٹم ہمارے پاس, یعنی کہ قبریں بھی ہیں, اور ہاں تو وہ بھی ہے. تو مولانا آباد جیسے مثال کے طور پہ کوئی خدا نہ کرے کہیں, مطلب خدا کرے کیا نہیں, تو کال کر دیں آپ, تو ہم سب A to Z, مطلب آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے, صرف فون کو کیا ادارے کو, ادارہ جو ہے وہ مولانا ریحان نقوی صاحب خود اپنی زیر نگرانی ان کو نہلانا دھلانا نماز پڑھانا, اس کے بعد کفن دفن سارا مطلب لوگ کرتے ہیں. اور اپنی خبریں بھی ہیں. اور ہمارے پاس ایک جو اب ظاہر پتہ نہیں ٹائم کتنا آپ کے پاس ہے, ہمارے پاس ایک پروگرام ہے جو پورے امریکہ میں کسی کے پاس پروگرام ایسا نہیں ہے, کہ یہاں وہ پروگرام بڑا مطلب کامیاب بھی ہے اور بہت لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں. وہ یہ کہ آپ کو معلوم ہے جب یہاں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے تقریباً 15,000 12,000 8,000 ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح اتنا خرچہ آ جاتا ہے. تو ہم نے تو بعض دفعہ کیش لوگوں کے پاس نہیں ہوتا, تو یہ پرابلم تھا. تو ہم نے اس کا یہ سلسلہ کیا ہوا ہے کہ آپ صرف $300 پر ایئر کی ممبرشپ لے لیں, اور اس کے بعد آپ کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے, نہ آپ کو ایک پیسہ خرچ نہیں ہوگا آپ کا, صرف وہ $300 پر ایئر دیں گے آپ. اور آپ ایز لانگ ایز ممبرشپ آپ کی ایکٹیو ہے, ہر سال دسمبر میں ختم ہوتی ہے, جنوری میں شروع ہوتی ہے. وہ آپ کے پاس وہ ہے, ایک کارڈ آپ کو ایشو کیا جاتا ہے, کارڈ آپ کے پاس ہوگا, جیسے ڈیتھ ہوتی ہے آپ کال کریں تو ہر چیز فری ہوگی, مطلب 0 چارجز, کوئی چارجز نہیں ہے. تو یہ پروگرام جو ہے مطلب ویسے اگر اتنا دیکھا جائے تو خرچہ بہت آتا ہے, تو اس میں $300 میں بالکل. تو آپ کا کوئی گریو یارڈ بھی ہے آپ کا اپنا, یا نہیں اپنا گریو یارڈ نہیں ہے ہمارا, لیکن ہم نے واشنگٹن میموریل جہاں پر ہے لانگ آئیلینڈ کافی مشہور جگہ ہے, تو اس کے اندر مسلمانوں کا پورا آدھا سیکشن بنا ہوا ہے, یعنی کہ جتنا گریو یارڈ ہے آدھے مسلمانوں کے پاس, اس میں سے ہمارے پاس خبریں ہیں. جی بہت اچھے, بہت ماشاء اللہ, بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. ناظرین ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے جاتے ہیں, وقفے سے پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, ہم وقفے سے واپس آ گئے ہیں. ہمارے مہمان اس وقت ہیں, وہ بھی برینٹ فوڈ سے ہی ہیں, ہکسویل سے ایکچولی, فرحان رضوی صاحب. ہمارے لیے وہ آج ایک اپنے اس پروگرام میں ایک نوحہ پیش کریں گے. فرحان, نوحہ سنائیے ہمیں. جی, یہ ایام فاطمہ کے حوالے سے ایک یہ مرثیہ ہے جو سے کچھ اشعار ہیں. بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی, بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی, غل پڑ گیا کہ بن نبی کوچ کر گئی, فاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی, محبوب کبریا
عزادار مر گئی 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے آنے نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار وہ اولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فکار چادر زمین پہ پھینک کے چلا بار بار بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار پیاروں تمہاری پالنے والی گزر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی پیاروں تمہاری پالنے والی گزر گئی کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی بابا کو روتے روتے نعرہ صلوات جزاک اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاء اللہ فرحان بہت بہت شکریہ آپ کا. قائم ٹی وی کی جانب سے آپ کے بہت ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور بہترین انداز میں آپ نے نوحہ ہمیں سنایا. ناظرین اکرام میں ایک سوال اور کرتا ہوں اجتبیٰ بھائی سے پھر عباس بھائی کی طرف ہم بڑھیں گے. یہ اجتبیٰ بھائی آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیونکہ آپ کا جو علاقہ ہے اور مینہٹن جہاں سے جلوس ہے وہ کافی دور ہے آپ کا گھر سے تو اور آپ کے ماشاء اللہ ہکس ویل میں اور برینٹ وڈ میں تقریباً آپ نے کہا کہ 300 اپنے لوگ ہیں گھر ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ ہم جیسے آپ نے وہاں شروع کیا جلوس کا اسی طرح چہلم وغیرہ میں یا کسی اور موقع پہ کوئی جلوس کی آپ پرمیشن لیں اور یہاں سے اپنا ایک مختصر جلوس کی ابتدا کریں. کوئی آئندہ سالوں میں آپ کا ہے پروگرام اس طرح کا؟ جی ہاں اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی ہے بہت ساری اور انشاءاللہ کہ 8 ربیع الاول کو جو آخری دن ہے ایام اس کا ایام اعزا کا تو وہاں جلوس نکالنے کا پروگرام ہے
اور انشاءاللہ اگلے سال نہیں تو اس کے اگلے سال ڈیفینیٹلی یہاں سے مطلب جلوس نکلے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ مولا آپ کامیاب کرے آپ کو. جی جی بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی. اب بس بھائی آپ سوال کیجیے. جی 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 استفا بھائی السلام علیکم. السلام علیکم بس بھائی, کیا حال ہے؟ استفا بھائی بس وہ ابھی آپ سے سوال جواب چل رہے تھے, امداد بھائی کر رہے تھے, اس میں ایک چیز میرے ذہن میں آئی دوران گفتگو آپ سے. وہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہمارا جو پروگرام ہے امریکہ میں مراکز عزاداری, یہ پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے, پوری دنیا کے ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے اندر مومنین کس طرح سے عزاداری کرتے ہیں, کتنے بڑے سینٹر ہیں, ان کے تعداد کتنی ہے, کس اسٹیٹ میں ہے, کس شہر میں ہے. انتہا یہ کہ امریکہ کے اندر بھی لوگ سارے امام بارگاہوں سے اور سینٹر سے واقف نہیں ہیں. تو یہ ایک طریقے سے دنیا کو بتانے کی مہم ہے کہ ہم عزاداری کیسے کرتے ہیں. اور بعض اوقات تو ہماری عزاداری بعض مقام پر بعض جگہ ہم ہندوستان پاکستان سے آگے نکل کے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ خاص طور پہ لوگ جو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہاں عزاداری یا جو ہم عبادات ہیں وہ اس طرح نہیں کر پاتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا اس غلط فہمی کو دور کرے, اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ امریکہ, کینیڈا, یورپ کے جو مومنین ہیں وہ آج بھی اسی طرح سے عزاداری کرتے ہیں, اس سے بہتر انداز میں عزاداری کرتے ہیں جیسی چھوڑ کے آئے تھے. اور ہماری نوجوان نسل بھی بہت آگے تک کام کر رہی ہے. اب اس میں جیسے مختلف انٹرویوز میں مختلف امام بارگاہوں میں کچھ دلچسپ چیزیں سامنے آئے, جیسے ابھی آپ نے جواب میں گفتگو میں فرمایا کہ سوپ چکن, اب وہ سوپ کچن اب دنیا کے لیے تو بڑی حیران کن ایک چیز ہے کہ آپ سوپ کچن ہر مہینے کے پہلے اتوار کو سوپ کچن اپنے امام بارگاہ میں کرتے ہیں. تھوڑا سا اس کی تشریح کرتے تاکہ دیگر مومنین کو بھی آگے ہو جائے کہ یہ ہے کیا. اچھا, یہاں کیونکہ نیو یارک مطلب امریکہ میں ہوگا ضرور, جو امریکہ میں لوگ رہتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ہر محلے میں جو ریٹ ہے پاورٹی کا بہت ہائی ہے. بہت لوگوں کے ایسے ہیں کہ اگر آپ ڈیٹا پتا کریں تو میرے پاس نمبر اس وقت نہیں ہے, میں غلط کوٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن ملینز میں لوگ ایسے ہیں جو یہاں پر امریکہ میں بھوکے سوتے ہیں یا ان کے پاس کھانے کی اتنی وہ نہیں ہے. تو ہر محلے کے اندر, ہر چرچ کے اندر یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, جس سے کہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے محلے والوں کو یا ان لوگوں کو جو غریب ہوتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں. ہمارے یہاں بھی یہی سلسلہ شروع ہوا تھا. جب ہم نے دیکھا کہ اور لوگوں میں کر رہے ہیں تو ہم نے اپنے محلے میں اور ہمارے 2-3 محلے ملا کے, یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا ٹاؤنس ملا لے آپ, جیسے یہاں پر میں ٹاؤن کا استعمال اس نہیں کر رہا تھا کہ لوسوں, ہاں جیسے برنٹ ووڈ ہو گیا یا بیشر ہے ہمارے یہاں اور سینٹر ریچ ہے, تو ان 3 علاقوں میں ملا کے تو کرتے کیا ہے کہ ہر سنڈے کو ہم لوگ جو وہ لوگ جو مطلب کہ جن کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ گھر میں بنا سکے یا مطلب اتنا تعداد میں نہیں, تو ان کو بلا کے وہاں پر انہی طرح کھانا بناتے ہیں, مطلب جیسے مثلا وہ کھاتے پسند کرتے ہیں وہ. اور اس میں یہ ہے کہ اس سے بہت بڑا جو فائدہ ہمیں ہوا وہ یہی ہوتا ہے کہ جب لوگ آتے ہیں تو وہ ظاہر جستجو ہوتی ہے, پوچھتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں, اس کے بارے میں. تو وہاں پر ہمارے مولانا جو ہیں اور 2-4 والنٹیئرز ہیں اور بھی لوگ, اور ہم خود بھی, تو ان کو سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں کہ بھئی جس طرح اسلام کے اندر جو ہے وہ کھانا اور دینا جو ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا حکم اس کے لیے, وہ ہمارا فریضہ ہے یہ. اور آپ ہمارے بہن بھائی ہیں, چاہے آپ ٹھیک ہے دوسرے مذہب تعلق رکھتے ہیں, لیکن انسانیت کے ناطے آپ ہمارے بھائی ہیں. تو لہٰذا یہ ایک خوش آئند پروگرام ہے جو ہر جگہ ہونا چاہیے, تاکہ جو لوکل کمیونٹی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ, اور اس کی وجہ دیکھیں آپ کیا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی پروگرام کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں تو لوگ محلے کے لوگ آگے ہیلپ کرتے ہیں ہماری, حالانکہ وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے لیکن ہیلپ کرتے ہیں. آپ کو تعجب اگر بتاؤں گا میں تو آپ شاید کو حیرت ہوگی کہ ہمارے یہاں 94 میں آگ لگ گئی تھی یہاں پر سینٹر کے اندر, شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا. بڑے میں نہیں بلکہ اس زمانے میں جو گھر تھا اس میں شارٹ سرکٹ ہوا تھا. تو یقین کریں 4.5 مہینے تک جو ہمارے یہاں چرچ جو قریب ہے اس نے ہمیں فری الیکٹرک سپلائی کی, اور ہر سروسز میں وہ ہماری چندہ مانگتے تھے, اور ان کو باقاعدہ انہوں نے جناب, ہم نے کہا ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ٹوکن جو جمع ہوتا تھا وہ ہمیں دیا کرتے تھے. تو یہ سب مطلب ایسا ہوتا ہے پبلک ریلیشن سے اور محلے کے لوگوں سے کنسرن کرنے سے یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں, اور اس کا اثر
अब राइट अवे तो नहीं, लेकिन दूर पास का काफी होता है, क्योंकि जब जोनिंग के लिए गए थे, क्योंकि पहले ये घर यहाँ पर सेंटर नहीं था, घर था, तो जोनिंग के लिए गए तो जोनिंग में परेशानी बिल्कुल नहीं, हर एक ने ओके कर दिया और हमने वहाँ सेंटर बने। तो मकसद कहने का मेरा ये है कि इन प्रोग्राम्स करने से मतलब काफी है। फिर हमारे यहाँ एक और प्रोग्राम होता है जो हम नहीं करते हैं, लेकिन हमारे जितने जो चर्चेस हैं यहाँ पर, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है उनकी, तो वो लोग प्रोग्राम करते हैं, उसमें हम बुलाते हैं, बकायदा वो बुलाते हैं, फिर एक स्पीच होती है वहाँ पर, और जो भी आप कहना चाहें इस्लाम के बारे में बकायदा सुनते हैं, क्वेश्चन आंसर होता है, और एक अच्छा मतलब माहौल क्रिएट होता है वहाँ पर। तो ये बहुत बेशक, हाँ जी, बेशक। तो इस सवाल मैंने इसीलिए किया था कि अमेरिका और कनाडा से हट के भी मोमिनीन जो रहते हैं दुनिया में, जी, उनके सामने एक मुस्बत पहलू आ जाए कि ये सूप किचन है क्या। तो और इससे हमारे दरमियान आपस में बैनुल मज़ाहिब कितनी हमआहंगी बढ़ती है, और इस आपने बड़ी तशरीह के साथ और बड़ी वजाहत के साथ इसके तमाम पहलुओं पे, इसके खुशगवार पहलुओं पे और इसके अच्छे असरात पे आपने बात की है। इसी बात को मैं उजागर करने के लिए मैंने सवाल किया था। एक सवाल मुख्तसर सा करूंगा कि ये आपकी जो बिल्डिंग है, इसका कवर्ड एरिया का क्या होगा, कितना होगा, क्या होगा? इसका जो 400 की कैपेसिटी तो है, ये समझ में आ गया। हाँ, कवर्ड एरिया कितना होगा? कवर्ड इसका जो समझे आपके 9,000 स्क्वायर फीट है टोटल, ये 9,000 स्क्वायर फीट, तीन फ्लोर मिला के, जहाँ 3,300 स्क्वायर फीट पर यानी कि कहना चाहिए कि 3 स्टोरीज है। जी, हर फ्लोर पे जो तो आपके जो खवातीन का पोर्शन आपने फ्लोर अलग कर रखा है या उसमें? हाँ, नहीं, बिल्कुल अलग है। उनका खवातीन का पोर्शन ऊपर रखा हुआ है, सबसे टॉप पे जो खवातीन का पोर्शन है, और उसकी कैपेसिटी जो है सबसे ज्यादा है, क्योंकि बच्चे भी होते हैं उसमें। एक छोटा कमरा भी मैंने बनाया है, इसीलिए कि जो बच्चे वगैरह छोटे बच्चे हैं उनको वहां पर माएँ बिठा सकती हैं वहाँ पर, तो वो एक अलग सेक्शन बना हुआ है। हाँ, बच्चों की समझता ताकि खेल मेरा ये रहा है, मस्जिद का माहौल खराब ना करे, तो खराब ना करे। जी, तो उसमें हमने सेक्शंस बना रखे हैं, मसलन तौर पे एक सेक्शन बना दिया है उन लोगों का जो सिर्फ बच्चे नहीं, उनके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको अलग कर दिया है, और जो बच्चे वाली ख्वातीन है उनको अलग। इस तरह 3 सेक्शन बनाए हुए हैं वहाँ पर अपस्टेयर्स में, और बाकायदा टीवी लगा हुआ, मॉनिटर्स लगे हुए हैं वहाँ पर, तो वो मॉनिटर में दिखते रहते हैं। जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अलावा आपकी क्या एक्टिविटीज है कम्युनिटी के लिए? कम्युनिटी के लिए हम लोग 24 आवर अवेलेबल है इनके लिए, और जब भी कोई काम होता है तो हमेशा मतलब वहाँ होते हैं, और हमारे यहाँ नेटवर्किंग काफ़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट का है। अभी कोविड के अंदर हमने तकरीबन कोई 70 फैमिली को खाना दिया है, तो 3 महीने के लिए, तो मतलब ये। और उसके अलावा और जो भी कॉल करता है, जिस किस्म की प्रोग्राम होते हैं, फिर हमारे यहाँ काउंसलिंग है मैरिज के, उसमें काफ़ी एक्टिव है, हमारे मौलाना भी हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, तो काउंसलिंग होती है। और आपस में छोटे मोटे झगड़े लोग, हमने यही, क्योंकि उनकी तकरीर में ये होता है कि ये मसाइल जो हैं हम खुद हल करना चाहिए, ताकि हम कोर्ट वगैरह नहीं जाएं। तो बहुत से कुछ ऐसे भी केसेस हुए हैं कि लोग कोर्ट गए और वहाँ पर उनको फ़ायदा नहीं हुआ, तो यहाँ पर काउंसलिंग की मौलाना ने, और बाकायदा उनको समझाया, और फिर वो खुशगवार मौके माहौल में सब लोग राजी भी हो गए। तो बड़ा मतलब मतलब जो भी एक्टिविटी समझते हैं, शादी का नाम मैरिज ब्यूरो हमारा अपना बना हुआ है, कई मैरिजेस हुए हैं यहाँ पर, और हमने ये रखा हुआ है कि जो मैरिज हम लोग कराएंगे, और अगर वो खर्चा नहीं सकते तो हम बाड़े में फ्री उनके लिए मतलब निकाह के वक्त जो है वो दिया जाता है उनको। तो ये काफ़ी मतलब सोशल वर्किंग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब खासकर ख्वातीन में जो है, बच्चों में है। फिर कभी अगर कोई ये जो क्या नाम है, हाई स्कूल में जो होता है, किसी को अगर SAT एग्जाम देना है या GRE का एग्जाम देना है, उनकी गाइडेंस के लिए रखे हुए हैं। फिर हमारे पास 2-3 डॉक्टर्स हैं जो बड़े वॉलंटियर सर्विस करते हैं, कोई बीमारी हो, इंश्योरेंस नहीं भी आपके पास है तो वो आपको देते हैं, दवाइयाँ फ्री होती हैं आपको लिए, ये आपके इस्तीफा साहब बड़ापन है कि आप वो सारे जो फलाही काम है उसको एक जुमले में खामोशी के साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं, उसको बयान नहीं कर रहा है। जबकि मैंने ये सवाल किया इसीलिए था कि आपके अंदर से उस फलाही इंसान को बाहर निकालो जो सर्विसेज कर रहा है। नहीं, असल में यही है कि अगर देखिए ना, मतलब मैंने ये देखा, और ये अक्सर कि नमाज पढ़ते हैं, आप सलाम दुआ होती है, जब कोई मुश्किल का वक्त आता है तो फिर लोग जो है वो मतलब अगर रिलेशनशिप नहीं बिल्ड किया आपने, तो जाहिर है कि बड़ा मुश्किल, फिर उसका फिर मकसद खत्म हो जाता है। हमारे यहाँ आप जुम्मे की नमाज में बहुत काफ़ी तादाद होती है, जुमेरात का प्रोग्राम में लोग कम होते हैं, जुम्मे में ज्यादा होते हैं। आपको हैरत होगी, हालांकि वर्किंग डे है, लेकिन फिर काफी होता है। और कोविड के जमाने में थोड़ा सा
جی یہ کووڈ میرج کے بیورو پہ جو آپ نے بات کی ہے جی کہ وہ آپ اس میں فری سروس بھی دیتے ہیں، تو کیا Free میرج بیورو کے لیے کوئی الگ آپ نے کانٹیکٹ نمبر یا ویب سائٹ یا ہاں کوئی نہیں اس طرح کا؟ جی ویب سائٹ بھی ہے، فارمس وغیرہ بھی ہیں، جیسے کوئی لیٹس سے کوئی ضرورت مند ہے تو ان کی پروفائل بنا کے ہم لوگ جو ہے کانفیڈینشیل ہوتی ہے، ایسی بات نہیں کہ صرف نام نہیں ہوتا ہے، اور اگر اس کے بعد اگر وہ لوگ میچ کر گئے تو ان کو ڈائریکٹ نمبر دیتے ہیں، یعنی کہ لڑکی والے کو لڑکے والے کو تو خود بات کریں، وہ جب سیٹسفائی ہو جائے تو اس کے بعد کوئی ریفرنس وغیرہ پوچھ جائے تو ریفرنس ہم دے سکتے ہیں، دیتے ہیں اگر ہم جانتے ہیں اس آدمی کو تو بہرحال یہ کہ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اپنی کمیونٹیز میں ٹیک کیئر کیا جائے ایک دوسرے کی، اور یہی مطلب ایک مذہب کا پیغام ہے اسلام کا کہ جب تک کمیونٹیز بلڈ اپ نہیں ہوں گی، جب تک آپ اس میں ہم بھائی چارہ نہیں کریں گے تو یقیناً خالی عبادات سے تو اتنا فائدہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ اور بچوں کا پروگرام ہمارے یہاں ہوتا ہے، یہ بھی ہے، ہاں یہ میں کہتا کہ ہمارے یوتھ کا پروگرام بھی ہے جو باقاعدہ مطلب مختلف علماء اکرام کو بلایا جاتا ہے جو انگریزی میں تقریر کرتے ہیں صرف، اور سیمینارز وغیرہ، اور پکنک، سمر میں پکنک ہوتی ہے ہمارے یہاں بہت بڑی، سی سائڈ پہ جاتے ہیں، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک پارٹ پکنک کا ہوتا ہے اور اس میں سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے اس میں باقاعدہ شرعی مسائل وغیرہ جس کو تو سیمینار کی ٹاپک زیادہ تر کیا ہوتے ہیں آپ کے؟ زیادہ ٹاپک جو ہے جیسے ایک تو سوشل ٹائپ زیادہ ہوتے ہیں، مذہبی ٹائپ زیادہ ہوتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے جو آج کل مطلب پولیٹیکل اویئرنیس جو ہے وہ اس کے لیے بھی ہوتا ہے۔ 3 قسم کے ہمارے پاس ہیں، مطلب ایک تو مذہبی ہو گیا، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کفن دفن کے والنٹیئرز ہیں تو اس کے لیے ایک سیمینار کر دیا کہ پورا 1 دن کا سیمینار ہوتا ہے جس میں A to Z کس طرح نہلانا ہے، کیا کرنا ہے، کس وقت کس طرح ہر چیز، وہ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ ڈسکشن ہو گیا، مثال کے طور پہ کوئی ایشو ہے تو اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں، اور تھرڈ یہ ہے وہ پولیٹیکل ایشو ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل ایشو سے مطلب جو ہمارے سے کنسرن ہے، جیسے مثال کے طور پہ آج کا معلوم ہوا کہ جیسے امریکہ نے جو ہے وہ اپنے جو مصطفیٰ یونیورسٹی جامعہ المصطفیٰ ہے اس کو اس میں ڈال دیا کہ ٹیررزم وغیرہ میں ڈالا ہوا ہے، تو اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں، یا مطلب اور جو لوکل یہاں پر پروگرامس ہوتے ہیں اس کے بارے میں ٹھیک ہے، وہ تو ظاہر ہے آپ اویئرنیس کے لیے سارے پروگرام کرتے ہیں کہ نوجوان نسل کو آگاہ کیا جائے کہ مسلمانوں کی جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ ہر طرح کی دہشت گردی سے، ہر طرح کی ٹیررزم سے پاک ہے، اور ہمارے یہاں امام بارگاہوں میں ویسے بھی ہم جو ہے ہر طرح کی سیاسی اور سماجی اور فلاحی خدمات کرتے رہتے ہیں۔ ایک ابھی آپ نے کفن دفن اور تدفین کے حوالے سے بات کی، تو جو سالانہ آپ کا $300 کا آپ نے سروس رکھی ہے، جی ہاں جی جی، تو اس کے علاوہ اگر فرض کریں کوئی $300 کی سالانہ سروس نہیں دے سکتا اور خدا نخواستہ اس کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے اعزاء و اقربا کے پاس اس وقت اتفاقاً مولا سب کے ساتھ کرم کرے، ایسی ضرورت نہ پڑے، لیکن اگر اس کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ کیا فری آف کاسٹ؟ ہاں فری کاسٹ۔ ہمارے 3 آدمی اس سال 3 آدمیوں کا ایسا ہوا ہے جو بلیک مسلم تھے اور ان کو پاس پیسہ مطلب ظاہر نہیں تھا یا نہیں کر سکے وہ، تو وہ کوئی بات ہی نہیں ہے، تو ہمارا فرض ہے، مطلب واجبات میں ہے کہ اگر کسی کو کرنے والا نہیں ہے ہمیں اطلاع کر دیں تو بس کا ایک فون کال چاہیے۔ ابھی تو آپ کو یہ بس ٹائم پتہ نہیں کتنا لمحہ، ابھی ایک صاحب کا انتقال ہوا اور ان کا کوئی جاننے والا کوئی نہیں تھا یہاں پر، تو دبئی سے کوئی جاننے والا انہوں نے کال کی ہم کو، تو ہم نے سارا ان کا A to Z یعنی وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے وہ تو فرائض کے اندر ہے۔ امداد بھائی، میں استفا صاحب کی جو فلاحی اندر کا انسان تھا وہ باہر نہیں آ رہا تھا، میں ان کو باہر نکالا ہے، تو ہمارے سامنے بہت ساری فلاحی سرگرمیاں آ گئی، تو اب آپ کے پاس ہے گین، آپ پروگرام ختم کریں یا آپ کوئی سوال کریں؟ نہیں، میں 2 سوال اور کروں گا استفا بھائی، ماشاءاللہ بڑے اچھے سوالات کیے عباس بھائی نے، اور سب سے اہم جو چیز آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے ذکر کیا ابھی، کچن سوپ۔ یہ کچن سوپ جو ہے یہ بڑا اچھا میسج آپ کا گیا ہے، پوری دنیا کو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام، ہمارا پروگرام، یہ میسج آپ کا پوری دنیا میں سمجھ لے آپ کی جانب سے چلا گیا ہے دنیا، تو بہت اچھا ہے یہ کچن سوپ کا پروگرام۔ اچھا یہ بتائیے گا استفا بھائی کہ جیسے نیو یارک میں 5 بوروز ہیں، تو آپ کا جو یہ برینٹ ووڈ ہے یہ کون سی بورو میں آتا ہے؟ جیسے مینہٹن ہے، برونکس ہے، بروکلن ہے؟ جی ہاں، یہ جو ہمارا جو سینٹر ہے، ہاں ہمارا سینٹر جو برینٹ ووڈ میں ہے، برینٹ ووڈ جو ہے سفک کاؤنٹی کے اندر ہے، یہ بروز میں نہیں ہے بلکہ سٹی سے
تھوڑا سا دور ہے، یعنی کہ سمجھ لیں کہ نیو یارک سٹی سے جو ہے تقریباً 30 مائلس پہ ہے، نیو یارک کے سبرب میں ہے، صبر میں جی ہاں۔ سبرب میں، ٹھیک ہے۔ بس اتنی سی آپ کو بات میں بتا دوں تو آپ کو واضح ہو جائے کہ نیو یارک مطلب میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال یہ کہ آپ نیو یارک اتنا بڑا، بہت بڑا ہے، اب بہت بڑی آبادی ہے، سب کو ہمارا سینٹر وہاں پر، یعنی کہ جو کہنا چاہیے اس لحاظ سے کہ جو ٹوٹلی مطلب جسے کہہ سکیں گے یہ ہمارا سینٹر ہے یا ہم اس کو رن کرتے ہیں یا ہم نے بنایا اس کو، تو کوئی نہیں ہے وہاں پہ سوائے ایک برانڈ روڈ کے۔ الخوئی سینٹر ہے وہاں پر، الخوئی سینٹر بہت بڑا سینٹر ہے ماشاءاللہ، بڑا ایکٹیو کام کر رہا، سب کچھ ہے، لیکن اس میں ہمارا کوئی مطلب کہ ایز اے پاکستانی کمیونٹی کا وہاں پر دخل کوئی نہیں ہے۔ وہ بنا بھی ہے مطلب مختلف طریقے سے، اور ایڈمنسٹریشن اس کی جو ہے مختلف ہے، اور وہ اصل جو ہے وہ ہمارا یہی کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں سینٹر ہو اور کمیونٹی کی مطلب ٹیک کیئر نہ کی جائے تو سینٹر بنانے کا مطلب میری نظر میں تو یہ کہ وہ سینٹر خالی بلڈنگ کا نام سینٹر نہیں، بلکہ سینٹر کا مطلب یہ کہ باقی جتنے ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں، جتنے ان سب کو ایک انٹریکشن اور ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ، بہت اچھی، بہت اچھی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو بس آخر میں ایک سوال اور کریں گے استفا بھائی سے، آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے تو وہ بتائیے۔ بس میرا ایک ہی میسج سر کے لیے ہے، ناظرین کے لیے ہے، اور پہلے بات تو آپ کو شکریہ ادا کر رہا ہوں قائم ٹی وی کا کہ انہوں نے اتنا ٹائم دیا ہم کو۔ ہمارے پاس جو ہتھیار ہے جس سے ہم جیت سکتے ہیں دو ہیں بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایک محبت، ایک امن کا پیغام، اور محبت سے آپ دنیا کی کوئی شے بھی ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں، لڑائی سے نہیں کر سکتے۔ اور دوسری تعلیم، ہماری قوم اگر تعلیم میں آگے رہے انشاءاللہ، اور یہ رکھے کہ جیسے ہمارے آئمہ نے کیا کہ دشمن تک کو انہوں نے مطلب فائدہ پہنچایا، ان کو ضرورت کے وقت ان کا دیا۔ آپ کے پاس ہسٹری موجود ہے، میں نہیں چاہتا ٹائم آپ کر لوں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ زین العابدین کے زمانے میں اور باقی ہر امام کے زمانے، جب صادق علیہ السلام، ہر امام کے زمانے میں انہوں نے ہر ایک کو فیض پہنچایا۔ تو ہمارا آج فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے آئمہ کے، رسول خدا آپ کو پتا ہے کہ اتنی لوگ تنگ کرتے تھے، ان کو پتھر مار رہی، لیکن آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، ہمیشہ محبت سے پیش آیا۔ تو ہمارا بھی پیغام یہی ہے، میرا پرسنلی کیا بلکہ اسلام کا پیغام ہے یہ کہ محبت سے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور محبت ہی آپ دے سکتے ہیں لوگوں کو، اور محبت میں بہت طاقت ہے۔ اور دوسری تعلیم جو ہے بہت بڑی ہے، ایک ہمارا سرمایہ ہے، تعلیم میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے ہماری قوم کو۔ ہم تو وہ ماننے والے ہیں کہ جو آپ کو پتا ہے کہ علم انا مدینۃ علم علی بابها، رسول خدا نے فرمایا، تو علم تو ہماری میراث ہے۔ تو ہم کو چاہیے بس یہ کہ ہماری قوم کو، اگر جو سن رہا ہے ہمارے ناظرین کو، اور آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا ٹائم نکالا اور ہم کو دیا، کہ بس ایک محبت سے پیش آئے ایک دوسرے کو، کمیونٹی لیول کے اوپر بھی اور انٹر ریلیجس لیول کے اوپر بھی۔ اور دوسرا کہ تعلیم کے بارے میں جتنی تعلیم حاصل کریں گے آپ، اتنا ہی آپ کا ہی فائدہ ہونے والا ہے، اور جب آپ کا فائدہ ہوگا تو ہمارے امام زیادہ خوش ہوں گے کہ بھائی ان کے ماننے والا جو ہے وہ اس مقام پہ پہنچا ہوا ہے، اور یہی ہم چاہتے ہیں۔ بہت جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے مہمان تھے ہمارے محترم جناب استفا حسین نقوی صاحب، اور ان سے ہم نے بڑی کھل کے بات کی ہے آج۔ انہوں نے بہت ایسی چیزیں بتائیں جو اور دوسرے سینٹرز میں کم ہوتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم اجازت لیتے ہیں، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے مہمان کا، اور فرحان رضوی کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین کرام، پھر انشاءاللہ ہم کسی اور پروگرام کے ساتھ دوبارہ خدمت میں آئیں گے آپ کے۔ ہم اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ خدا حافظ، شکریہ۔ خدا کے دم سے آج بھی قائم ہے کربلا۔